پورے خطے کی ہو گئی ہے، چونکہ سارے عرب ممالک انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو گئے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں امریکہ کو کون روک سکتا ہے؟ پاکستان کا اس میں کردار کیا ہوگا، یہ بھی آپ سے جانیں گے، اور ایران کے پاس دیگر آپشنز کیا ہیں کہ وہ جو استعمال کرے اور امریکہ کو مجبور کرے کہ وہ اس جنگ سے باز آ جائے۔ جی بہت بہت شکریہ عرفان صاحب۔ دیکھیے یہ جو اس وقت ایران پہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا، یہ شاید ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ جو نیگوسیشنز نیوکلیئر کی مد میں امریکہ کے ساتھ ہو رہی تھی، اس کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا۔ اور اس طرح کے حملے جو ہوتے ہیں، اسرائیل کا جس طرح بیان بھی آیا ہے کہ اس پہ انہوں نے ہفتوں جو ہے وہ تیاری کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس جنگ میں اسرائیل نے شاید دھکیلنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ جو ڈیل ہے اس پہ اور زیادہ پریشرائز کیا جا سکے۔ جہاں تک ایران کی ریٹیلیشن کا تعلق ہے، خاص طور پہ اس نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ جی اگر ہم پر اس قسم کی کوئی مہم جوئی ہوئی تو ہم امریکہ کی جتنی انسٹالیشنز ہیں، ان کے جو بھی بیسز ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ پہ ہیں چاہے اس خطے میں ہیں، ان کو نشانہ بنائیں گے، اور جو کہ انہوں نے کیا۔ اسی طرح مڈل ایسٹ میں تمام تقریباً ممالک جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے ہیں، اور ابھی تک ان کی طرف سے ریٹیلیشن اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ایران پہ حملہ ہوا ہے وہ ایک پیٹھ پہ خنجر گھونپنے کے مترادف ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ ایک طرف تو وہ نیگوسیشنز کی باتیں بھی کر رہا ہے، لیکن کیونکہ ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ دو بحری بیڑے جو ہے وہ امریکہ کے یہاں موجود ہیں اس خطے میں۔ اسرائیل جو ہے وہ آلریڈی یہ چیز بتا چکا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کا کردار اس وقت وہی ہے جو ہونا چاہیے نیوٹرل کے طور پر، کہ جس طرح پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ کوئی بھی سائیڈ نہ لینے کے لیے ہیں، اور اس وقت تک پاکستان نے اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو بالکل اسی طرح چلا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آگے بھی۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے امریکہ سے بیک ڈور ڈپلومیسی کا، تو آپ کو یہ مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ ایران کے اس سے پہلے جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو نیگوسیشن کے لیے جو بیک ڈور ڈپلومیسی جو چینل ہے وہ پاکستان نے ہی فراہم کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی شاید کیونکہ اس کے دونوں سے مراسم جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بیلنس آؤٹ جو پاکستان ہے وہ اپنی فارن پالیسی کو لے کے کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے ٹو ایکٹ ایز اے برج بٹوین امریکہ اینڈ ایران۔ اچھا، اسرائیل نے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل استعمال کرتا ہے، ایسی کیا مجبوری ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بش ہو، اس کے بعد کلنٹن ہو، پھر اس کے بعد اوباما ہو، یا بائیڈن ٹرمپ دوسری دفعہ آئے ہیں، تو ہر دفعہ یہ لگتا ہے کہ شاید اسرائیل کی قید سے امریکہ، جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، وہ اسرائیل کے کہنے پہ نہ چلے۔ لیکن ہر آنے والا صدر وہ اسرائیل کو ساتھ لے کے نہ صرف چلتا ہے بلکہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ تو اسرائیل کی وجہ سے امریکہ خطے میں اپنا جو اثر و رسوخ ہے یا دشمنیاں ہیں وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو کب تک یہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح کھڑے رہیں گے؟ بالکل عرفان صاحب، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ٹورڈز اسرائیل ہے وہ کانسٹنٹ ہے، رسپیکٹو کہ وہ ریپبلکن حکومت ہو یا ڈیموکریٹک حکومت ہو۔ لیکن دیکھیے اس کے علاوہ بھی امریکہ کے، جس طرح میں آپ سے پہلے ایک پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ اس خطے میں امریکہ کے مفادات بھی اسرائیل کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ یہاں امریکہ کو اپنے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا چابہار کے جانے کے بعد جو امریکہ کا انڈیا میں پریشر تھا، چائنا نے جو ہے اس میں انٹرسٹ کا اظہار کیا کہ چابہار پورٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ چائنا جو ہے وہ اپنے ذمہ لے چاہ رہا تھا، اور امریکہ
یہ نہیں چاہتا بالکل بھی کہ جو چائنا ہے اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اس خطے میں اور دنیا میں ایز اے اکنامک پاور بڑھے. تو اس کے مفادات بھی اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ایران کیونکہ تیل کی مد میں ایک بہت بڑا ذخائر کا ملک ہے، اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وینزویلا پہ بھی انہوں نے تیل کی وجہ سے جو امریکہ نے وہاں کیا، تو ایران بھی کیونکہ وہ اس وقت چائنا سے اور روس سے قریب ہو رہا ہے، تو یہ دونوں مفادات جو ہیں اسرائیل کے امریکہ کے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ معیشت، اسرائیل کی جو انفلوئنس ہے امریکہ میں وہ بالکل اسی وجہ سے موجود ہے. ان کے داماد جو ہے ٹرمپ صاحب کا، آپ کو پتہ ہے وہ بھی جو ہے، اور وہ بھی ایک بہت زیادہ برج کا کام کرتے ہیں بٹوین ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اینڈ اسرائیل، اور جو کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل کی جو من مانیاں ہیں دنیا میں اس کو برداشت بھی کر رہا ہے، بلکہ اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے چودھری اکمل صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کا کردار ہم نے ڈسکس کیا، روس، چائنا، دیگر جو ممالک ایران کے ساتھ ہیں ان کا جھکاؤ رہا ہے، ماضی میں تعلقات اچھے ہیں. کیا یہ صرف رسمی مذمت تک ہمیں تشویش ہے، معاملات یہیں تک رہیں گے؟ اگر یہ خدا نہ کرے مزید جنگ بڑھتی ہے، یا روس یا چین جو ہے وہ انڈائریکٹلی صحیح انوالو ہو سکتا ہے اس سارے صورتحال کے اندر؟ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ روس اور چین اس میں انڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے تو آپ کی شاید غلط فہمی ہوگی. اس وقت بھی ایران کے پاس جو ہتھیار ہیں یا جو میزائلز وغیرہ وہ استعمال کر رہا ہے، ظاہر ہے یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس نے خود تو نہیں بنائی نا، یہ ساری چائنا اور رشیا سے ہی جو ہے وہ اس کے پاس آئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایران کو جو ہے نا وہ ان دونوں ممالک کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ایران جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ابھی تک جو ہے وہ اس کی ریٹیلیٹ بھی کر رہا ہے. جس طریقے سے اس نے جنگ کے دائرے کو بڑھایا ہے، اور یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا. سعودی ہمارے لیے تو نہیں تھا، لیکن وہ جو سعودی ریاستیں ہیں یا گلف وغیرہ کی، یہ بحرین کے اوپر جو اٹیک کیا ہے، قطر پہ کیا ہے، یو اے پہ کیا ہے، تو یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی ایران اٹیک کر سکے گا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ممالک جو ہے وہ انڈائریکٹلی تو ابھی تک جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں جنگی لحاظ سے. اور جو اقوام متحدہ کے لیول کے اوپر ہے یا فارمل جو ہے وہ ان کی بہرحال امریکہ کے اس اقدام کی مذمت بھی وہ لوگ جو ہے نا وہ اوپنلی کر رہے ہیں. مجھے تو حیرت یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہے یا مسلم امہ جسے ہم کہتے ہیں، ان میں جو ہے وہ اتحاد نظر نہیں آیا. وہ مجھے یہاں پہ تقسیم نظر آتی ہے. ترکی کا بھی ابھی تک کوئی واضح موقف اس کے اوپر سامنے نہیں آیا. اسی طریقے سے دیگر جو خطے کے ممالک ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ابھی تک کوئی واضح جو ہے وہ اسٹانس نہیں لیا. فرانس نے جو ہے اس کے خلاف بات کی ہے، یونائٹڈ نیشن. سعودی عرب نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن وہ ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے جو مڈل ایسٹ میں ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کو وہی جبکہ فرانس ہو گیا یا اٹلی ہو گیا، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اب اقوام متحدہ کی اسمبلی، یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اس کا اجلاس بنانے کی درخواست کی ہے کہ فوراً جو ہے نا اس کو بلایا جائے تاکہ معاملے کو یو این کے لیول کے اوپر حل کیا جا سکے. تو اس کے اوپر میرے خیال میں سیریس قسم کی ایفرٹس ہونی چاہیے. امریکہ کو اس طرح بے لگام چھوڑنا کہ وہ جب چاہے جس مرضی ملک کے اوپر چاہے اٹیک کرے، مائٹ از رائٹ کی پالیسی اپنائے، تو اس طرح تو پھر تو یہ دنیا پوری جنگل کے قانون میں آ جائے گی نا، کہ جو جس کو سمجھے گا کہ جی یہ صحیح نہیں کر رہا ہے تو چلو یہ اس کے اوپر بمباری شروع کر دو. ان کے پاس اس کا کوئی جواز بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے یا ایٹم بم نہیں بنا رہا. اسی طریقے سے اسرائیل کو صرف خوش کرنے کے لیے امریکہ جو اقدامات کر رہا ہے تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. ٹھیک ہے، میں آخر میں چونکہ وقت کم ہے، میجر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ پاک فوج کا حصہ رہے ہیں اور ان معاملات کو بہت بہترین جانتے ہیں، کیپیسٹی آف وار ایران کو کیا جنگی صلاحیت کے اعتبار سے بھی مس کیلکولیٹ کیا ہے امریکہ اسرائیل نے؟ آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا اسرائیل نے جب حملہ کیا تھا تو کہا جاتا تھا کہ 2 سے 4 دن میں ایران ختم ہو جائے گا، لیکن ایران نے نہ صرف جواب دیا بھرپور، بلکہ ان کے حوصلے بھی پست نہیں ہوئے. تو اس دفعہ تو اس سے بہتر ایران تیاری کے ساتھ ہے، تو مس کیلکولیشن یہاں بھی موجود ہے امریکہ کی؟
میں نہیں سمجھتا عرفان صاحب کہ مس کیلکولیشن ہے کہ جس قسم کے حملے جو ہیں اس وقت ایران پہ ہوئے ہیں اچھا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے تھے اگر آپ ان دو بحری بیڑوں کی یا موجودگی کو برقرار رکھیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی پریشرائز ٹیکٹس ہے. اور دوسری اگر آپ پوائنٹ آف ویو لیں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بارہا اس چیز کا برملا اظہار کیا ہے کہ یہاں وہ رژیم چینج چاہتا ہے، اور جس طرح وہ پہلوی صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی بیک ڈور پہ، تو وہ رژیم چینج کے چکر میں بھی کہ جس طرح پچھلی دفعہ ایران میں جو بہت زیادہ جلسے جلوس ہوئے مہنگائی کو لے کر اور اس کو ہائی جیک کر لیا گیا اینٹی گورنمنٹ رائٹس کی شکل میں، تو وہ جو سمپتھیز ہیں ٹورڈز ادر پاورز اور اینٹی گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی یہ کیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے میجر صاحب اونلی اینٹی گورنمنٹ اور سیکولر ایران کی طرف بھی جھکاؤ ہے نا لوگوں کا. جی بالکل، سیکولر ایران اینٹی گورنمنٹ کا مطلب ہی سیکولر ایران کا ہے. اسی وجہ سے وہ پہلوی صاحب کا جو ذکر آ رہا ہے بار بار وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ جی گورنمنٹ اگر رجیم چینج یہاں ہو جاتی ہے اور وہ پرو امریکن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس خطے میں امریکہ کے مفادات کو سیف سائٹ پہ لے جانے کے لیے حکومت بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی. اور پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ ہمارا پڑوسی ملک ہے، ظاہر ہے وہاں اسرائیل نواز اگر حکومت بیٹھ جاتی ہے تو. جی بالکل، یہ تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات اس وقت پاکستان کے لیے موجود ہے کہ وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ دشمنوں کے گھیرے میں ہے، اور پاکستان کی جو اس وقت پرو ایکٹیو فارن پالیسی ہے اسی کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ پاکستان پہ زیادہ اس کے مضمر اثرات مرتب نہیں ہو رہے، ورنہ تو یہ جو حالات ہیں اس میں کوئی بعید نہیں تھی کہ انڈیا بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی پر حملہ کر سکتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اس کی ویسے بھی ایک بہت بڑی ملٹری ایکسرسائز جو ہے وہ بارڈر کے قریب چل رہی ہیں. تو شاید اسی پرو ایکٹیو پالیسی کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس وقت تک اپنے دشمنوں سے جو ہے نمد آزما ہے بہت ہی مستعدی کے ساتھ، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ آنے والے وقتوں میں بھی دیکھیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں اس وقت جو رجیم چینج کا کانسیپٹ ابھی ہے وہ بہت زیادہ قبل وقت ہے. ایران جو ہے اس وقت وہ متحد ہے امریکہ کے ایگریشن کو اور اسرائیل کے حملوں کو لے کر. بہت بہت شکریہ آپ کا، مشکور ہیں آپ کے. سید قرار حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، میجر فواز صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور دفاعی تجزیہ کار آپ چودھری اکمل صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ. ناظرین، خطے کے حالات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی تشویش پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ رجیم چینج یا اسرائیل نواز حکومت اگر ایران میں قائم ہو جاتی ہے خدا نخواستہ جو اسرائیل اور امریکہ کی پالیسی ہے، تو پاکستان چونکہ ایران کا پڑوسی ہے، پاکستان کے لیے یہ کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ پہلے ہم نبردآزماں ہیں، مسلسل افغانستان کا بارڈر دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بھارت ہمارا ازلی دشمن پاکستان کے خلاف کسی بھی فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں پاکستان پہ سارا الزام دھر دیتا ہے. اب اگر خدا نہ کرے ایران کی بارڈر یہ ہوئی تو پاکستان کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.